فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی میں 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اسی سال جو دوسرا بڑا غزوہ پیش آیا وہ غزوہ ہے غزوہ حنین کا۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے اور 18، 19 یا 20 دن فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم رہے تھے۔ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں حوازن کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں عوف بن مالک، اس نے بنو ثقیف، بنو سعد اور بنو نصر ان تمام قبیلوں کو ملا کر ان کو ابھارا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لشکر پر حملہ کریں، اور ان کو ڈر یہ تھا کہ ابھی تک تو یہ پیغمبر مدینے میں تھے اور ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ کمزور ہیں، لیکن اب تو مدینے سے نکل کر وہ واپس مکے میں آئے اور مکے میں غالب بھی کرا دیے گئے، تو اگر اس وقت ہم نے ان کا سامنا نہیں کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، جو ہمارے مذاہب ہیں ان مذاہب کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اسلام کا مبارک جھنڈا اور علم وہ ساری دنیا پر لہرایا جائے گا۔ تو حوازن کے سردار عوف بن مالک نے ان 3 قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کی خبر ملی تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عبداللہ ابن حدد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر ان کی جاسوسی کریں کہ کیا ہم تک جو خبر پہنچی ہے کیا وہ خبر صحیح ہے کہ یہ تمام قبائل مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یا یہ افواہ پھیلائی گئی ہے ہمیں مرغوب کرنے کے لیے۔ ادھر یہ تمام لوگ اپنے علاقوں سے نکلے اور حنین کے جگہ آ کر انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا اور مورچے بنائی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلے۔ جیسے آپ حنین کے وادی میں پہنچے تو آپ اور صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ کافر یہاں پہنچے ہیں اور وہ یہاں مرتزن ہیں، تو بے خبری میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت تقریباً 12,000 کا لشکر، اور دل میں یہ بات بھی تھی کہ کبھی ہم سینکڑوں میں ہوا کرتے تھے اور ہزاروں پر غالب آئے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، اب ہمارے اوپر کون غالب آ سکتا ہے؟ بات تو صحیح تھی، لیکن میرے رب کو صحابہ کرام کے دل میں اس بات کا پیدا ہونا پسند نہیں آیا کہ آپ کا کردار، آپ کا ایمان تو امت کے لیے معیار ہیں، آپ کے دلوں میں یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ ہم کمزور تھے تو غالب آئے، آج تو ہم تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، ہم تو غالب ہو کر ہی رہیں گے؟ تو اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ کی صورت یہ بنی
کہ جب آپ اور صحابہ کرام پر کافروں نے دھاوا بولا حملہ کیا تو صحابہ کرام کچھ حد تک تو مقابلہ کرتے رہے، لیکن بغیر منصوبے کے کب تک میدان میں ڈٹے رہے۔ کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے منتشر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اکیلے بچے اور اکیلے رہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود تلوار لی اور اکیلے میدان میں اترے، اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا سچا خون ہوں۔ اب اللہ کا نبی ہو کر میں میدان سے بھاگوں کبھی ہو نہیں سکتا، اور عبد المطلب کا خون ہو کر میدان سے بھاگوں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تنہا ہوں تو تب بھی لڑتا رہوں گا۔ اس لیے جس طرح میرے پیغمبر تمام کائنات کے نبی ہیں، اسی طرح میرے اور آپ کے پیغمبر تمام کائنات میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اکیلے میدان میں اترے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صدا بلند کی، اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز وہ کافی اونچی تھی۔ یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے کہ آواز اونچی ہو، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا تعلق اعصاب سے ہوتا ہے کہ جس آدمی کے اعصاب جتنے مضبوط ہوں تو ان کی آواز وہ اتنی اونچی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر فرمایا، اے بدر کے شرکاء، اے احد کے شرکاء، وہ کیکر کے درخت کے نیچے میرے پیغمبر کے بیعت کرنے والے صحابہ کہاں چلے گئے؟ یہ آواز سننے تھی، تمام صحابہ کرام ایک دفعہ پھر پلٹے، اور اب جو جواں مردی سے لڑے تو اب کافر وہ پسپا ہوا اور وہ بھاگا، اور وہاں سے بھاگ کر وہ آئے اوتاس، یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہاں آ کر انہوں نے پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے عظیم اور سب سے بڑے جرنیل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خالد تم ایک لشکر لے کر حوازن کا پیچھا کریں، اور وہ اوتاس میں جا کر انہوں نے پناہ لی ہیں۔ تو حضرت خالد ابن ولید ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اوتاس پہنچے، اور جو باقی لوگ تھے وہ واپس گئے طائف کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ کرام کو لے کر طائف پہنچے، وہاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح اور غلبہ ملا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو طائف والے اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، کچھ دن محاصرہ رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں چھوڑا اور آپ جعرانہ کے مقام پر تشریف لائے۔ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں مال غنیمت تقسیم کی گئی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے لشکر کو لے کر جعرانہ تشریف لائے تھے، تو یہاں ان کے درمیان مال غنیمت تقسیم کی گئی۔ یہاں مال غنیمت تقسیم ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ طائف کے اندر جو حوازن قلعوں کے اندر بند تھے تو وہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی بھی مانگی اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اتنے میں قیدی پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو تقسیم کرنے والے تھے کہ ایک خاتون نے صحابی سے کہا کہ میں تمہاری پیغمبر کی بہن ہوں، جا کر اپنے پیغمبر کو اطلاع دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو مکے میں پلے پڑے ہیں، ہمارے پیغمبر کا تو نہ کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی بہن، نہ اب دنیا میں ان کا والد ہے اور نہ ان کا والدہ، نہ ان کے چاچا ہیں نہ ان کا دادا، جنہوں نے پرورش اور تربیت کی ہے وہ تمام لوگ تو اب دنیا میں نہیں ہیں۔ اس خاتون نے کہا جاؤ بتا دو۔
صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب ہمیں پتہ ہے کہ نہ آپ کا کوئی بھائی ہے اور نہ آپ کا کوئی بہن، لیکن ایک خاتون اصرار کر رہی ہیں کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ آپ نے فرمایا بلوا لیا جائے۔ بلائی گئی، سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، بوڑھی عورت ہیں، قریب آ کر کہنے لگی کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سی بہن؟ فرمایا جب سیدہ حلیمہ کے ہاں آپ دودھ پی رہے تھے تو میں اسی حلیمہ کی بیٹی ہوں اور میرا نام سیما ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تاریخ والے لکھتے ہیں، تاریخ لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس کیا نشانی ہے کہ تم حلیمہ کی بیٹی ہو اور میں اور آپ ایک ساتھ حلیمہ کا ہم نے دودھ پیا ہے، تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ کہتے اس خاتون نے اپنے بازو دکھائے کہ آپ بچپن میں چھوٹے تھے تو آپ نے یہاں مجھے کاٹا تھا اور اس کاٹنے کی نشان اب بھی موجود ہیں۔ تاریخ لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچانا تو آپ نے اپنے کندھے مبارک سے نبوت والی چادر کو اٹھا کر اسے بچھا کر حضرت شیما کو اس پر بٹھایا اور پھر اسے فرمایا کہ آپ اگر میرے ہاں مکے میں رہنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، اگر میرے ساتھ مدینہ چلنا چاہتی ہو تب بھی آپ کی مرضی، اور اگر آپ اپنے قبیلے کے پاس واپس جانا چاہتی ہو تو تب بھی آپ کی مرضی۔ تو حضرت شیما کہنے لگی کہ مجھے واپس اپنے قوم میں جانا ہے، لیکن جب میں اکیلی جاؤں گی تو کیسے بتاؤں گی کہ میں اپنے بھائی کے قید میں گئی، میرے ساتھ میرے قوم کے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، وہ تو قیدی بن کر غلام اور باندیاں بن کر ان میں تقسیم ہو گئی اور میں اس کی بہن ہوں اس لیے میں آزاد ہو کر واپس آ گئی۔ کس منہ سے کہوں گی؟ آخر میرا بھائی مجھے کچھ دے گا، تحفہ دے کر رخصت کرے گا یا یوں ہی رخصت کرے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آپ کیا چاہتی ہو؟ عرض کرنے لگی میری چاہت یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے جتنے لوگ آپ کے پاس قید ہیں آپ سب کو آزاد کر لیں۔ آپ نے فرمایا چلو میں نے آزاد کر لیا۔ بہن کا مطالبہ بھی دیکھے اور بھائی کا بڑا ظرف بھی دیکھے، اپنے عمل سے بتلا دیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ بہنوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، ان کے ناز کس طرح برداشت کیے جاتے ہیں، ان کے ناز کس طرح اٹھائے جاتے ہیں، یہ بتلا دیا خود عمل سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرے کے لیے احرام باندھا، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے اور آپ جعرانہ سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، لیکن اب نہ حضرت عثمان کو بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ کسی اور قاصد کو آگے بھیج کر اجازت لینے کی ضرورت تھی، بلکہ اب میرے پیغمبر کا مکہ میں استقبال ہو رہا تھا کہ اب اللہ کا پیارا پیغمبر اب خانہ کعبے کے طواف کے لیے آ رہا ہے۔ نوٹ کر لیں، جس وقت حرم میں اللہ کا پیارا پیغمبر داخل ہو، جب وہ مکے میں خانہ کعبے کا طواف کریں تو ہم بھی طواف میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اب انتظار ہو رہا تھا کہ جب اللہ کا پیارا پیغمبر چاہے زمزم پر پانی پیے تو ہمیں زمزم کے کنویں پر آپ کا جھوٹا پانی مل جائے۔ اب انتظار تھا کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں تو ہم اس سعی میں آپ کے ساتھ شامل اور شریک ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مکے میں آ کر عمرہ ادا کیا اور عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا عتاب میں واپس مدینہ جا رہا ہوں اور تمہیں مکہ کا گورنر بنا رہا ہوں۔ اے قربان، 3 سے 4 سال پہلے یہاں حضرت عثمان اجازت لے رہا تھا، میرا پیغمبر آئے گا، غیر مسلح ہو کر آئے گا، صرف خانہ کعبے کا طواف کرے گا، واپس چلا جائے گا، میں اجازت لینے آیا ہوں۔ کہا نہیں، اجازت نہیں ہے، نہیں آ سکے گا۔ اور اب
میرا پیغمبر مکے سے نکل کر اپنے صحابی کو گورنر بنا کے جا رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا معاذ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ کس دل سے برداشت کیا ہوگا حضرت معاذ بن جبل نے؟ ہر صحابی کا میرے پیغمبر کے ساتھ قربت کا ایک خاص مقام ہے، لیکن حضرت معاذ بن جبل کا جو مقام ہے وہ تو بڑا عجیب ہے۔ جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا پیارا پیغمبر اکیلے ہیں تو حضرت معاذ دربار میں پہنچ کر کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کچھ وصیت تو کیجئے، کوئی خاص بات تو بتلا دیجئے۔ اب حضرت معاذ مکے میں رہے گا اور اللہ کا پیارا پیغمبر مدینے میں جائے گا، تو فرمانے لگے معاذ اب تم یہاں مدینے میں رہو گے، لیکن کس حیثیت سے رہو گے؟ فرمایا انما بعثت معلما، مجھ امام الانبیاء پیغمبر کو اللہ پاک نے معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ آج میں تمہیں یہاں مکے میں اپنا نائب بنا کر اور مکے والوں کا معلم بنا کر جا رہا ہوں، تو آپ مکے والوں کو دین سکھائیں۔ اس مکے کے سرزمین نے وہ دن بھی دیکھا تھا جب مدینے والے چپکے سے آئے، حج کے موقع پر ملے، اپنے ایمان کا اظہار کیا اور عرض کرنے لگے آقا مدینے میں ہمیں معلم چاہیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا صحابی حضرت مصعب بن عمیر ہیں، یہ تمہارا مدینے کا معلم ہوگا، ان کو لے جاؤ۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، 9 سال بعد اب مکے والوں کو معلم کی ضرورت ہے۔ اگر میرے پیغمبر کی قدر فرماتے آج معلم کی ضرورت نہ پڑتی، معلم تو یہی بھیجا گیا تھا۔ معلم بھیجنے کے لیے انتخاب تو مکے کے زمین کا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے قدر نہیں کی، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، اب مکے والے محتاج ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ مدینہ جا رہے ہیں، ہمیں اسلام کون سکھائے گا؟ ہمیں اسلام کی دعوت کون دے گا؟ ہمیں اسلام کی تبلیغ کون کرے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ میرا صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں، میں ان کو آپ کے ہاں معلم بنا کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا معلم بنایا اور اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہی حضرت معاذ بن جبل ہیں، انہوں نے مکہ میں بھی اپنے معلم ہونے کا جو وقت تھا وہ گزارا ہے، اور آخر میں یہ واپس مدینے گئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معاذ ابھی تمہیں یمن کا گورنر بنایا جا رہا ہے، اور فرمایا معاذ جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کو نہیں اس کے روزے مبارک کو دیکھو گے۔ ایک آہ نکلی حضرت معاذ بن جبل کے دل سے، اللہ کے پیارے پیغمبر واپس آؤں تو آپ کی دیدار اور زیارت نہیں، آپ کے روزے کی دیدار ہوگی۔ فرمایا ہاں معاذ۔ آنسو کی لڑیاں تھی جو معاذ بن جبل کی رخساروں کا طواف کر رہی تھی کہ یقیناً جب میں یمن سے واپس آؤں گا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ چلے گئے اور کچھ ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل جب واپس آئے تو پھر آپ کے روزے کی دیدار تو ہوئی، لیکن دونوں کونین کے سردار کی دیدار اب ہوگی تو حضرت معاذ بن جبل کی جنت میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس مدینہ منورہ چلے گئے، 2 بڑی سلطنتیں ہیں روم اور فارس کی۔ اب رومیوں نے سوچا کہ ہر اگلا دن مسلمانوں کی سلطنت وہ طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے، اسلام اب دنیا کے آخری کونوں تک پہنچ رہا ہے، اب اسلام اور مسلمانوں کے سامنے بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب رومیوں نے لشکر کی تیاری شروع کی کہ اب ہم مسلمانوں پر لشکر کشی کریں اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے جائیں، یا پھر ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو پسپا کر دیا جائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مدینے کی زندگی کی یہ
8वां साल ख़त्म हो रहा है, 9वां साल शुरू होने को है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और उनके सामने एक ग़ज़वे की तैयारी की अपील कर दी कि हमने ग़ज़वे और जंग के लिए जाना है। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के महबूब, गर्मी भी बहुत सख्त है, खजूर पके हुए हैं, हमारा गुज़र बसर तो खजूर के पल पर हैं, और जाना कहाँ है। इससे पहले अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ना जाने का रास्ता बतलाया, न जाने की मंजिल बताई। ये मदीने की ज़िंदगी में पहला मौका है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मुकाबला करना है रोमियों का और जाना है तबूक तक। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के महबूब, 1 महीने का सफ़र है, सख्त गर्मी है, और फिर खजूर के बागात पके हुए हैं, हम जिहाद के लिए जाएंगे, खजूर भी ख़राब हो जाएंगी, गर्मी भी बहुत है, सफ़र भी बहुत करीब का है, बहुत दूर का है, क्या करें। आपने फरमाया, मैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ऐलान कर दिया है, जो जाना चाहें तैयार हो जाएं। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, आमन्ना वसल्लम, हमने तो राय पेश की है, हमने तजवीज़ पेश की है, हुक्म आपका होगा, जैसे आप फरमाएंगे वैसे करेंगे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मन जहज़ जैशल उसरा फलहुल जन्ना, फरमाया जो इस लश्कर की तैयारी करेगा और इस लश्कर की तैयारी में जो अपना हिस्सा मिलाएगा, फरमाया मैं आमना कलाल ऐलान कर रहा हूँ, फलहुल जन्ना, वो जन्नती हैं। दाएं जानिब से एक आदमी उठे, अर्ज़ किया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मेरे तरफ से इतने ऊँट, उसका सामान और इतना नक़द पैसा मेरे तरफ से हाजिर है। आपने दोबारा इरशाद फरमाया, मन जहज़ जैशल उसरा फलहुल जन्ना। वही आदमी सामने से आया, अर्ज़ करने लगा, अल्लाह के पैगंबर, जितने सवारियां पहली थी उसके दुगने सामान समेत आपके दरबार में हाजिर। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने तीसरी दफ़ा फरमाया तो पलट कर बाएं जानिब आया, अर्ज़ करने लगा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, पहले वाले 2 दफ़ा जितना दिया है उसका दुगना, और ये सोने के सिक्के और अशरफियाँ ये मेरी तरफ से कबूल कीजिए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने उसको गिना तो तकरीबन ये बना 950 ऊँट, 950 ऊँट, और उसके साथ हज़ारों के तादाद में अशरफियाँ। आज के एतबार से कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन ये रकम बनती है 35 अरब का। सुन लीजिए, आज उसका तखमीना अंदाज़ा हिसाब वो 35 अरब का बन रहा है। एक ही मजलिस में एक ही आदमी ने जन्नत का ख़रीदार बनकर, जन्नत को ख़रीदने के लिए, जन्नत में अपना मकान बनाने के लिए 35 अरब का चंदा दिया है मेरे पैगंबर को। आजकल हमारे जो जिद्दत से मुतासिर लोग हैं, कहते हैं मौलवी का और क्या काम है, जब भी देखो मांगेगा चंदा करेगा, कभी मदरसे के लिए चंदा, तो कभी मस्जिद के लिए चंदा, कभी यतीम खाने के लिए चंदा, कभी फलां फलां। इसकी ज़िंदगी ही तो चांदे पर गुजर रही है। ये ताना आज 14वीं सदी के मौलवी को ना दें। अगर हिम्मत है और ये ताना देना है तो इमामुल अंबिया पैगंबर को दे दें और फिर अपनी ईमान की फ़िक्र कर ले। इस चंदे का मुतालबा कायनात के सबसे बड़ी हस्ती ने किया है, और ये मुतालबा कहाँ किया है? मस्जिद नबवी में अपने मिंबर पर बैठकर। और मेरे पैगंबर का मिंबर ये जन्नत का टुकड़ा है। तो अगर मैं ये कहूँ मेरे पैगंबर ने दुनिया के इस जन्नत में बैठकर जन्नतियों से कहा, जन्नत कौन खरीदेगा? तो वो थे तो जन्नती, इसलिए उन्होंने जगह बदल बदल कर, मकान बदल बदल कर
اپنے لیے جنت میں مکان بنوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے سکوں کو لیا اور یوں آپ اپنے ہاتھوں میں اس کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کرے گا وہ پکا جنتی ہے، اس کو جنت سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ عثمان نے اپنے لیے جنت پکی کر دی ہے، اب وہ جو بھی عمل کرے گا، کوئی بھی عمل عثمان کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ما ضر عثمان ما ضر عثمان، یہی وہ موقع تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس سخت لشکر کی تیاری کروائے گا وہ جنتی ہیں، میں مال کے اعتبار سے اس وقت کچھ بہتر تھا، گھر میں گیا، گھر والوں سے کہا آج موقع ہے، جب بھی اسلام کے لیے قربانی کی ضرورت پڑی میں ابو بکر سے آگے نہ نکل سکا، آج مجھے ابو بکر کی مالی حالت کا بھی پتہ ہے اور اپنے مالی حالت کا بھی پتہ ہے، آج میری مالی حالت ابو بکر کی مالی حالت سے بہتر ہے، ورنہ حضرت ابو بکر مکے کے اندر ریشم اور کپڑے کے 6 دکانوں کا مالک تھا اور حضرت عمر اونٹ چرا رہے تھے، لیکن قربان کی ہے حضرت ابو بکر نے، دکانیں بھی قربان کی، تجارت بھی قربان کی۔ آج عمر کہہ رہا ہے میری مالی حالت ابو بکر سے مستحکم ہے، گھر کے تمام ساز و سامان مال کو ادا کر لو، آدھا اپنے پاس رکھو، آدھا مجھے دے دو، مسجد نبوی لے جانا ہے۔ آدھا سامان لے کر مسجد نبوی پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ نہیں پوچھا کتنا لے کر آئے، سوال تھا میرے پیغمبر کا عمر گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے؟ عرض کرنے لگے آقا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا یہ لے کر آیا۔ فرمایا اچھا۔ اتنے میں دیکھا صحابہ کرام کی نظروں نے میرا پیغمبر کا یار، میرا پیغمبر کے سفر اور حضر کا رفیق دوست گٹھڑی اٹھاتا ہوا آ رہا ہے، گٹھڑی رکھی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا ہمیشہ ابو بکر جس لباس میں آتا ہے آج اس لباس میں نہیں، بہتر لباس میں آیا کرتا تھا میرے پیغمبر کی مجلس میں، لیکن آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ سوال وہی ہے جو حضرت عمر سے ہوا تھا، عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا آدھا مال۔ وہی سوال ہو رہا ہے ابو بکر سے، ابو بکر بتا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ تن کے کپڑے بھی اتار کر اس گٹھڑی میں شامل کیے ہیں، گھر کے دروازے سے پردہ اٹھا کر پہن کر آ رہا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سارا لا کر آپ کے دربار میں ڈھیر کر دیا۔ صحابہ کرام کی نظروں نے دیکھا حضرت عمر سجدے میں گرے، روتے ہوئے عرض کرنے لگے ابو بکر مبارک ہو تجھے، میں نے مان لیا کہ زندگی میں عمر کبھی آپ سے باری نہیں لے سکتا، آج بھی تیری باری پہلی ہے، آج بھی تم سبقت لے گئے، میرے پاس مال ہوتے ہوئے بھی آج میں تم سے پیچھے رہ گیا۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں جبریل پہنچے، اللہ کے محبوب میں جبریل اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سلام کا جواب دیا، دیکھا، فرمایا جبریل آج تو تم ٹاٹ کے لباس میں؟ فرمایا ہاں، جب ابو بکر گھر سے نکلا ٹاٹ کا لباس پہنتے ہوئے، میرے رب کو ابو بکر کی ٹاٹ کی وہ لباس، وہ کردیرہ لباس اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ میرے پیغمبر آج آسمانوں میں فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، میں جبریل تیرے دربار میں ٹاٹ کا لباس پہن کر حاضر ہوں، اور صرف یہ بھی نہیں، اللہ کا پیغام اور اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں، ابو بکر پر اللہ کا سلام کہہ دیں۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے لوگ تھے صحابہ کرام اور کتنی بڑی ہستی تھی حضرت ابو بکر۔
فرمایا اللہ پاک ابو بکر پر سلام کہہ رہا ہے اور سلام کے بعد پوچھ رہا ہے ابو بکر کیا اس حال میں اپنے رب سے راضی ہو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو بکر کو جبریل کا لایا ہوا سلام اور پیغام پہنچایا تو حضرت ابو بکر نے اپنے والد ابو قحافہ کا نام لے کر فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کا کیا مجال جو رب سے ناراض ہو سکیں؟ ربا میں راضی ہوں اس لیے قرآن پاک بار بار کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ میرے رب سے راضی اور عرش پر مستوی رب ان صحابہ سے راضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر تبوک کے لیے نکلے، 1 مہینے کا سفر کیا، اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ اس سفر کے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین نے حملے کرنے کی کوشش کی، جاتے ہوئے منافقین نے مسجد بنوائی تھی، مسجد زرار، اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے درخواست کی گئی تھی آپ افتتاحی نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تو تبوک کا سفر ہے، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسجد زرار کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا، اور اس سے اور اہم اور عجیب بات، جب تبوک سے اللہ کے پیارے پیغمبر کی واپسی ہوئی تو کچھ منافق بھی پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے اپنے بہانے اور عذر پیش کیے۔ ان کا فیصلہ کیا ہوا؟ اور میرے پیغمبر نے صحابہ کرام کو 3 صحابہ کرام سے بائیکاٹ کا حکم دیا، 50 دن تک مقاطعہ اور بائیکاٹ رہی۔ اب یہ 3 صحابہ کون تھے اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کیوں کی گئی، اور پھر 50 دن کے بعد ان کی بائیکاٹ کیسے ختم ہوئی؟ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ بھی ثابت ہوا ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی غزوہ نہیں لڑا۔ اسلام کی سلطنت اور اسلام کا غلبہ چاندار عالم میں پھیل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لشکر تو روانہ کیے، سرایا تو بھیجے، صحابہ کرام نے لشکر لے کر لشکر کشی تو کی ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر انہوں نے خود پھر کسی لشکر کو لے کر چڑھائی نہیں فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے وفد بھیجے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس کافروں کے وفد آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وفد بھیجے، کیا پیغام دیا؟ جو وفد آئے کیا پیغام لے کر آیا؟ زندگی رہی تو آئندہ نشست میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، پیارے پیغمبر کی سیرت اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔